السلام علیکم، آداب۔ میں سید جاوید حسن۔ شاید ہی کوئی مسلم گھر ایسا ہو جہاں قرآن کا نسخہ موجود نہ ہو۔ کئی جگہ کی روایت میں ہے، رسم و رواج میں ہے کہ جب لڑکی شادی کے بعد سسرال کے لیے رخصت ہونے لگتی ہے تو کچھ ضروری سامان کے ساتھ اسے قرآن کا نسخہ بھی دیا جاتا ہے تاکہ وہ آنے والی زندگی اسی قرآن کی روشنی میں گزار سکے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ لیکن کیا واقعی ہماری زندگی قرآن کے حساب سے چلتی ہے، یا ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں، یا قرآن کا وہ نسخہ الماری میں ریحل پر بند رہتا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ۔ قرآن کو لے کر دنیا بھر میں ریسرچ ہو رہے ہیں۔ ریسرچ کے مادھیم سے اس کے الگ الگ پہلوؤں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیغامات سے عام لوگوں کو واقف کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ الگ الگ زبانوں میں اس کے ترجمے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ قرآن کو پابندی کے ساتھ پڑھنے، ایک ایک آیت کو سمجھنے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے سمے سمے پر مہم چلائی جاتی رہی ہے۔ سیمینار اور سنگوشٹھی کا آیوجن کیا جاتا رہا ہے۔ اسی کڑی میں حال ہی میں بہار کی راجدھانی پٹنہ میں ایک دیوسیہ سیمینار کا آیوجن کیا گیا۔ آل انڈیا ملی کونسل اور ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کی اور سے آیوجت اس سیمینار میں قرآن کے بھارتیہ بھاشاؤں میں ہوئے انواد پر چرچا کی گئی۔ اس موقع پر آل انڈیا ملی کونسل کے نیشنل وائس پریزیڈنٹ مولانا انیس الرحمن قاسمی نے کہا کہ لوگوں کو روزانہ ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو اس ارادے کی ضرورت ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی کی جائے اور سمجھ کر بھی اس کو پڑھا جائے۔ جب ایسا ارادہ کریں گے ہم لوگ، جیسا کہ تجویز آج منظور کی گئی، تو میں اس کے لیے اپیل کروں گا تمام گھروں سے کہ ہر گھر میں وہ قرآن کا ترجمہ رکھیں، جس ترجمے کو بھی پسند کریں۔ بہت آسان ترجمے آ گئے ہیں اور روزانہ اس ترجمے کو اجتماعی طور پر گھروں میں پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ جہاں اجتماعی طور پر ممکن نہیں ہو وہاں انفرادی طور پر روزانہ کریں۔ میں خاص طور پر گھر کے ذمہ داروں سے اور خواتین سے کہوں گا کہ وہ اس طرف توجہ دیں۔ تمام تنظیموں سے اور مساجد کے ائمہ سے کہوں گا کہ وہ اس پر خصوصی تقریریں کریں اور ہر مسجد میں قرآن کے درس کو لازمی طور پر ہر ہفتہ میں کرنے کا اہتمام کریں۔ جماعت اسلامی ہند بہار کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ مولانا رضوان احمد اصلاحی کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے پچھلے سال اکتوبر میں 10 روزہ مہم چلائی گئی تھی، جس کے کافی بہتر نتیجے سامنے آئے۔ 2022 میں اکتوبر کے مہینے میں جماعت اسلامی ہند نے ملکگیر پیمانے پر رجوع الی القرآن کی مہم چلائی۔ اس میں لوگوں سے عام اپیل کی گئی کہ وہ اپنا تعلق قرآن مجید سے جوڑے۔ بہار میں بھی اس مہم کے اچھے خاصے اثرات محسوس کیے گئے۔ 5-6 لاکھ سے زائد لوگوں تک یہ انفرادی اجتماعی ملاقاتوں کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ عوام جو ہے اپنا تعلق قرآن سے جوڑے۔ اس کے لیے ترجمہ قرآن بھی پڑھیں، تفاسیر بھی پڑھیں، قرآن پر عمل بھی کریں، قرآن کے جو دائمی اور آفاقی پیغام ہیں جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اسے عام انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ انیس الرحمن قاسمی نے کہا کہ قرآن کو لے کر غیر مسلموں میں کئی طرح کی غلط فہمیاں ہیں۔ ایسے لوگ اگر قرآن کا سمبندھت بھاشا میں انواد پڑھیں تو ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ جو شخص بھی قرآن کو تھوڑا سا بھی پڑھے گا، ترجمہ جب وہ پڑھنا شروع کرے گا تو اس کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ اور اسی لیے ہمارے ملک کے بہت سارے غیر مسلموں نے قرآن پڑھنا کیا۔ خود جنوبہ بھاوی نے، جو مشہور جو ہیں غیر مسلم مذہبی شخصیت کے معنی، قرآن کی آیات کو الگ سے مختلف عنوان کے تحت جمع کیا روح قرآن کے نام سے، اور بہت سارے غیر مسلموں نے قرآن کے ترجمے کیے۔
اس لیے ہم لوگ قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو قرآن خود کتاب ہدایت ہے، وہ اس کی روشنی جو ہے ان کے دلوں کو منور کرے گی۔ مولانا رضوان احمد اصلاحی کہتے ہیں کہ ان کی سنستھا نے ہندوستان کی تقریباً تمام زبانوں میں قرآن کا ترجمہ کرا دیا ہے۔ الحمدللہ یہ خوش آئند بات ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اول دن سے عام عوام کے لیے، عام عوام تک قرآن کے پیغام پہنچے، قرآن کی تعلیمات پہنچے، اس کے لیے مختلف علاقائی زبان میں انہوں نے قرآن کا تراجم اور تفاسیر کیے ہیں، اور ہر زمانے میں ہندوستان میں لوگوں نے خدمت قرآن کا شرف حاصل کیا ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ہند کے زیر اہتمام تقریباً تمامی علاقائی زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم ہوئے ہیں، خواہ وہ جو بھی زبان ہو، اردو کے علاوہ ہندی، انگریزی، تیلگو، ملیالم، بنگلہ، کنڑ، گرمکھی، ہر زبان میں الحمدللہ جماعت کے زیر اہتمام ترجمہ قرآن کا اہتمام ہوا ہے، اور لوگوں تک بڑے پیمانے پر تراجم قرآن فراہم کیے گئے ہیں۔ قرآن کے پرتی غیر مسلموں میں دلچسپی ہمیشہ رہی ہے۔ انہی میں سے ایک پروفیسر رام پریہ شرما ہیں۔ شرما جی بھاگلپور وشو ودیالیہ میں HOD ہندی رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن کا سنسکرت میں انواد کیا ہے۔ قرآن کے بارے میں ان کی سوچ بالکل صاف ہے۔ کیسا انوبھو رہا آپ کا؟ میرا بہت اچھا انوبھو رہا کافی، اور ایک دھرم گرنتھ سے جو کہ مانوتا کی پرتشٹھاپنا کرنے والا دھرم ہے، اور جو سماج میں اور دھرم چھیتر میں سب جگہ ایکتا سامرشیہ کی استھاپنا کرنے والا جو دھرم ہے، اس سے میں واقف ہوا، اس سے پریچت ہوا، اور اس کے پرچار پرسار کا اس انواد کے مادھیم سے میں نے پریاس کیا۔ قرآن کو آپ نے کس طرح کی کتاب سمجھا؟ کیا لگا آپ کو کہ یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ یہ ایکیشورواد کی پرتشٹھاپنا کرنے والا گرنتھ ہے۔ یدیپی اور بھی ویدوں میں بھی ایکیشورواد کا سدھانت آتا ہے، ایکم شد وپرا بہدھا ودنتی، لیکن ہندوئزم میں جیسے مورتی پوجا وغیرہ ہے، تو اس میں ایکیشورواد میں ٹوٹل ایکیشور، اس میں مورتی پوجا کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، یا انیہ بھی جو دوسرے دھرموں میں کچھ باتیں ہیں ان سے یہ الگ تھلگ ہے، تو اس لیے اس کا یونیکنیس ہو جاتا ہے۔ یہ سماج کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ دھرم گرنتھ؟ سماج کے لیے بھی بہت ہے، کیونکہ اس میں دنگا فساد اور غلط کاموں سے بچنے کی ہدایت دی گئی ہے، بلکہ جو اللہ کے سمیپ ورتی ہیں یا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقین کہا، متقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب ہے غلط کاموں سے ڈرنا، اور غلط کاموں سے جب ڈرتے ہیں تو دنگا فساد جو اللہ نے غلط کہا ہے سماج میں، سماج کو جوڑنے کے لیے انہوں نے بھیجا ہے منشیہ کو، اور توڑتے ہیں، اناوشک جو وپلو کا واتاورن اتپن کرتے ہیں سماج میں، ان کے خلاف قرآن کا جہاد ہے۔ قرآن کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا دھرم گرنتھ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیغامات پوری دنیا کے لیے ہیں اور ہر زمانے کے لیے ہیں۔ دنیا بھر میں ایسے لاکھوں لوگ ہیں جن کے سینے میں قرآن حفظ کی شکل میں موجود ہے۔ اگر قرآن ان کی زندگی میں عملی طور پر شامل ہو جائے، لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تو یقیناً نہ صرف ان کی زندگی بدل جائے گی، بلکہ ایک بہتر سماج، ایک بہتر ملک اور ایک بہتر دنیا کی تشکیل ہوگی۔ بہار لوک سمواد کے لیے میں سید جاوید حسن، نئی دہلی۔